اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جہاں وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشنز سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو. تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا. کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتا تھا جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار. یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، چاروں میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ جو ساری چیزیں ہوتی وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوسچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوسچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس میں کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی، اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی.
اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب، جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو، تو ہماری جو موٹیویشن تھی، جو میری موٹیویشن تھی، وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے: اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن ایمپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا، ہر فیلڈ میں نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا. تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری. اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز. تو اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی. اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں. اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا, کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا. اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا, ہم سب نئے تھے, ٹیم نہیں تھی, تجربہ نہیں تھا, تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تکلیف دہ تھے اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں, میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو. ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے, آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے, کرایہ دار آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, قرضے لیے ہوئے ہیں, تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے, اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو. خرچے جب کم کرتا ہے, اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس سکول میں گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو, اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے. وہ جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی. تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے, لوگوں کو تکلیف ہوئی, عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے, اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. کوئی بھی ملک لے لیں, جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا, لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے. تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے, جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے. ایک تو اکنامک چیلنج تھا, دنیا میں باہر گئے, پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی. میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی, سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی, چائنا نے ہماری مدد کی. اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا. جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے اور IMF کے پاس بھی اس لیے جاتی ہے. ہم نے شروع میں جب ہماری IMF سے نیگوسیشنز تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی طریقہ نکلا ہے
کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو IMF کنڈیشنز دے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور IMF کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا, تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے, میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی NCOC اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی, جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس, اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی, ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے, ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ, کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے, کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ, بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا, اللہ اکبر. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں. بجٹ کی منظوری پر حکومتی اراکین اور اتحادیوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ بجٹ تقریر سے پہلے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے درخواست کروں گا کہ انتخابی اصلاحات جمہوریت کا مستقبل ہے. مجھے فخر ہے کہ میں نے پہلی بار کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کروائے. اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی, اور جلدی میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے, اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا, انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی. ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی, ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی. اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے, جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ اساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری, میں یہ کلیئر کر دوں, 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب, ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی, اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے سمارٹ لاک ڈاؤنز یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے, لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں, کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا, ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ
فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا, اس میں بھی سب انوالو تھے, جس طرح ہماری NCOC تھی. تو لوکس سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی. عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا. تو اسپیکر صاحب, ہم اللہ کا شکر ہے, یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں, گندم کی, چاول کی, مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں, اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے, جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے, کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ ایک سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے, جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا, پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی, ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم بھی ٹھیک رہا, لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر, اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا, کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں, جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کو انسینٹیوائز کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس ایک سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب, جو جون کا مہینہ تھا, جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے, جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ, اور خاص طور پہ ہاؤسنگ, تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں, یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں, اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں, فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ, ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے, اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے ہیں. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں, اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا, اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے. تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا, کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم. اور جو چھوٹا کسان ہے, چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے, اس کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے, ان کو کھادوں کے اوپر, ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے, اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی, ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر
जो भी इस बारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैसा रखा है $60 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने, अच्छा सॉरी 60 अरब रुपया जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने रखा है, जो पिछली गवर्नमेंट के आखिरी साल में 1.5 अरब था। तो ये जो 60 अरब है और इसके ऊपर जो 100 अरब की छूट दी है टैक्सेस के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कोशिश ये है कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो काम करें जो बहुत पहले करना चाहिए था, रिसर्च, सीड डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अगर आप दूसरी दुनिया के मुल्कों से देखें तो पाकिस्तान तकरीबन सबसे कम प्रोडक्टिविटी है हमारी। तो बड़ी जल्दी अगर हम इस पे काम कर लें तो जिस तरह इस बार रिजल्ट्स आए हैं, और हमारा आगे मसला भी फूड सिक्योरिटी का है, क्योंकि हम अब फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, और एडिबल ऑयल तो खैर पहले भी हम इंपोर्ट करते थे। तो अब हमारी कोशिश ये है कि इनकी पहले तो अपनी पैदावार बढ़ाएं ताकि आगे बढ़ते हुए आबादी के लिए हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अलावा अपनी उसके अलावा जो किसान है उसको डायरेक्ट छोटे किसान को सब्सिडाइज करें, क्योंकि असल हमारा 70% तो छोटा किसान है और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो आर्थिक से फंस जाता है। और उसकी हमने किसान की और मदद करने के लिए क्या फैसला किया, किसान मार्केट्स, ये चाइना से हमने देखा है कि उन्होंने वर्चुअल मार्केट्स बनाए हुए हैं जो किसान और होलसेलर या रिटेलर को वो इकट्ठा कर देते हैं। वो डायरेक्टली किसान सप्लाई करता है रिटेल को, उसको लोगों को भी सस्ती चीजें मिलती हैं, बीच में जो मिडिल मैन उड़ जाता है, और किसान को भी ऊंची प्राइस मिलती है। इसके ऊपर अब इंशाल्लाह हम पूरा काम कर रहे हैं। फिर जी पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है दूध। अब दूध एक ऐसी चीज है जो कि एक बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है। अब मसला ये बना हुआ है, कैल्शियम है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो खुला दूध बिकता है वो ज्यादातर कंटेमिनेटेड है, और फिर जब हम उनको जो कंटेमिनेट दूध को हटाते हैं तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इनकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट करें गायों की और भैंसों की, और उसके लिए हम बाहर से अब यही बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जो जिससे इनकी हम जीन्स को सकें। इंशाअल्लाह ये हम समझते हैं कि 1-2 सालों के अंदर, 2 सालों में इसका इंपैक्ट पड़ जाएगा, और इसके लिए हमने काफ़ी पैसे रखे हुए हैं कि हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो इम्प्रूव हो। इतनी ज़्यादा हमारे पास गाय भैंसे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत चाइना में 6 गुना ज़्यादा उनको वही दूध लेती है गाय से जिस पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अगर हम दुगना भी कर लें तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा हमारी जो इम्पोर्टेंट है दूध सप्लाई के लिए। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं वापस रिवर्ट करता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन असूलों के ऊपर वापस जाना चाहिए जिस विजन के मुताबिक पाकिस्तान बना था। जो 3 चीज़ें, इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। सबसे पहले तो मुझे इस बजट में सबसे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पैसा हमने सोशल प्रोटेक्शन के लिए दिया है। हमारी तारीख में कभी इसके करीब भी रिसोर्सेज कभी भी निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए नहीं किया। जो मदीना की रियासत में जो असूल रखा गया था, पैसे नहीं थे अभी उनके पास। शुरू में मदीना में मुसलमान बड़े गरीब थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही कह दिया कि हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि जो कमजोर तबका है, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो माजूर हैं, गरीब हैं, इनको रियासत ने इनकी जिम्मेदारी ली थी। ये पहली दफा दुनिया में एक वेलफेयर स्टेट बनी थी। तो पाकिस्तान शुरू से ही हमें जिस तरफ जाना चाहिए था हम नहीं गए, हम दूसरी तरफ चले गए। हमने कहा पहले पैसा आएगा फिर वेलफेयर स्टेट बनेगी, कि जो ऊपर से जो वर्ड यूज किया जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, पैसा होगा तो फिर वो पैसा नीचे आएगा। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट
मदीना की रियासत में नहीं था। पहले उन्होंने जिम्मेदारी ली अपने कमज़ोर तबके की, पहले रियासत ने उनको ऊपर उठाया और फिर खुशहाली आई। असल में जो ईमान वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है, कोशिश इंसान करता है, वो देखता है, वो फिर से मैं ये कहूँगा वो गरीब की आवाज़ सुनता है। जब आप निचले तबके की मदद करते हैं, दुखी इंसानियत की, ऊपर वाले से बरकत आती है। और ये हमारे सामने है। मैं दो मिसालें देना चाहता हूं स्पीकर साहब। चाइना और हिंदुस्तान दोनों की आबादियां 1 अरब से ज्यादा है। 35 साल पहले चाइना तकरीबन उधर ही खड़ा था जिधर हिंदुस्तान खड़ा था। आज चाइना किधर चला गया और हिंदुस्तान किधर है? उन्होंने क्या किया और जो हिंदुस्तान ने नहीं किया? हिंदुस्तान में भी हालात बेहतर हुए, हिंदुस्तान में भी उन्होंने पिछले 30 साल में तरक्की की, लेकिन हिंदुस्तान में अमीर और गरीब में फासला बढ़ता गया। आज वहां गुर्बत भी है और सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। चाइना ने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया, जो मदीना की रियासत में फैसला किया दुनिया के अजीम लीडर ने, कि हम सबसे पहले निचले लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और हम चाइना गए और हमने देखा उन्होंने क्या क्या जो तरीके इख्तियार किए अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये दुनिया में एक मोजा है। 70 करोड़ लोगों को उन्होंने 35 साल में गुर्बत से उठा के ऊपर ले गए। और अभी इसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि चाइना में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। ये दुनिया की तारीख में इतना ये कभी हुआ ही नहीं है, मौजज़ा है। लेकिन जैसे जैसे वो गरीबों को ऊपर लेते गए, चाइना भी एक इकोनॉमिक जायंट और सुपर पावर बन गया। हिंदुस्तान ने, उसके पास भी उतनी बड़ी मार्केट थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए। तो एक स्कॉलर थे मोहम्मद अब्दू, बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। वो जब यूरोप से 100-125 साल पहले जब वो वापस आए मिस्र, तो उन्होंने मिस्र में कहा कि यहां मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन यहां इस्लाम बहुत कम है। और जब यूरोप गए, यूरोप में जो मैंने देखा, मुसलमान तो नहीं नजर आए लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। कहने का मतलब यह है कि जो भी उन उसूलों के ऊपर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आज आप स्कैंडिनेवियन ममालिक में चले जाएं, सबसे बेहतर अगर मैं दुनिया में फिरा हूं तो इंसानियत का निजाम आज स्कैंडिनेविया में। आप वहां खुशहाली देखें कैसी है और उनकी इंसानियत देखें कैसी है। हर इंसान की कदर है, उससे भी आगे चले गए हैं, जानवरों की कदर है वहां। और वो भी मैं कह दूं कि वो भी हजरत उमर का कॉल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरता तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी ये है इंसानियत का तकाजा। और उन मुल्कों में जो हम जिनको मुसलमान नहीं कहते, लेकिन मुसलमान मुल्कों में आप देख लें, हमारे मुल्क में देख लें कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है। हमारा आज फैमिली सिस्टम ना हो, हमारा खानदानी निजाम ना हो, तो यहां तो लोग भूखे मरते रहे। हमें तो आज अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ने बचाया हुआ है। कोई बेरोजगार होता है तो अंदर ले लेते हैं, सारी फैमिली उसका ध्यान रखती है। हमारे तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं पहली दफा जब बरतानिया गया तो मैंने तो पहली दफा देखा कि एक फलाई रियासत क्या होती है। आप कोई आदमी किसी गवर्नमेंट के बीमार हो, आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आपका मुफ्त इलाज था। सारे गरीब से गरीब आप हो, आपको मुफ्त तालीम मिलती थी और क्वालिटी की तालीम मिलती थी। कई उनका प्राइम मिनिस्टर एक आध बना, वो भी एक सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ के बना। उधर आप बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता। अदालत में गरीब आदमी जाता है, उसको लीगल एड मिलती है मुफ्त की, उसको वकील मिलता है। हमने तो पहली दफा ये देखा। यहां तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं। तो ये मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं। ये पहली दफा पाकिस्तान उस तरफ निकल गई है
جدھر ہم آج سے 74 سال پہلے جانا چاہیے تھا، اسلامی فلاحی ریاست. ہم نے 500 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، کامیاب جوان، کامیاب پاکستان. کامیاب جوان اس کا حصہ ہے، اوور آل کامیاب پاکستان. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم 40 سے 50 لاکھ جو ہمارے سب سے نچلا طبقہ، اور ہمارے پاس تقریباً سارا ڈیٹا بیس تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے مہینے تک سارا پاکستان کا ہم اپنا ڈیٹا بنایا ہے کہ ساری انکم لیولز کے ہمارے پاس اب ڈیٹا آ گیا ہے کہ کون سی فیملی کے کتنے پیسے ہیں، کتنی انکم ہے. اور اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نچلا 40 سے 50% خاندان ہے، ان کو ہم اس کامیاب پاکستان کے نیچے لانے لگے. 500 ارب ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے سستے سود کے بغیر قرضے. کسان جو ہوں گے ان کو 3 لاکھ دیں گے سود کے بغیر قرضہ، چھوٹے کسانوں کے لیے. اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. دوسری چیز ہم اسپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے. ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس. جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں، پنجاب، پختونخوا اور جی بی، ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور بلوچستان وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، ادھر بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اسپیکر صاحب، یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے، سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے، وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ قرضے لیتے ہیں، سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو چیز کی ہے، میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کوئی کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے. اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب، ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا. یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں. اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ ہیلتھ سسٹم ہے. یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا. وہ کیسے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر، چھوٹے شہروں میں. بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے، کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے. غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی، تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے. یا سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں، وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے. وہاں آپ ہاسپٹلز دیکھیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں، بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے. وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، وہ پیسے دے سکتے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہاسپٹلز بنانے کے لیے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اوقاف کی زمین، ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہاسپٹلز کے لیے دیں گے.
کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے شہروں کے اندر، اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکور کرنے کے لیے کاسٹ، تو ان کو سستی زمینیں دیں گے. جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے، یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اور یہ تو نمبر 1 قرضے، نمبر 2 ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو، وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں. تیسری چیز ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے، تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکے. اور پھر اسپیکر صاحب جو اس کے بعد مجھے اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ. عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک، تنخواہ دار طبقہ ہے، ویلڈر ہے، مزدور ہے، کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے. اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے. اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں، کراچی میں اتنی مہنگی زمین ہے، وہاں تقریباً 30-40% کراچی کچی آبادیاں ہیں. لاہور کے اندر کچی آبادیاں، بڑے شہروں میں کدھر سے غریب آدمی آ کے شہر میں اکوموڈیشن لے سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھنسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر، کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا، فورکلوجر لا، وہ ہم نے عدالتوں سے کلیئر کروایا. پھر بینکوں سے بیٹھے، پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر. ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے، ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ قرضے دے چھوٹے طبقے کو. لیکن ایک اور اب ہم نے جو مائکرو فائننس کو، یعنی وہ کمپنیز جو کہ مائکرو فائننس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوبت ہے، انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ سب سے پہلے یہ جو 40 لاکھ نیچے خاندان ہیں ان کو ہم اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر شامل کریں. پھر اسپیکر صاحب احساس پروگرام اب ہمارا اس اگلے مہینے، جس طرح میں نے کہا، ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں. ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس، اور ان کے ذریعے 1,20,00,000 خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے احساس کے ذریعے. یہ اسپیکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا، آپ سوچ لیں 1,20,00,000 خاندان، ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کس چیز کی دیں گے؟ کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے، کموڈیٹیز کی قیمت ریکارڈ پہ گئی ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. تو ہم ان کو جو بیسک ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، جو ایک عام آدمی، دالیں ہیں، ان کو ہم یہ جو 1,20,00,000 خاندان ہوں گے، یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے. یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی، یہ لے سکیں گے. اور پھر 90,000 ہم اسکالرشپس، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں جو بھی نچلے. اچھا اسپیکر صاحب، پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے، جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اب میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں، جو مزدور ہیں بیچارے، جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں. تو اب ہماری
پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں، تاکہ وہ سو بھی سکیں، ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے، ان کو کھانا پینا بھی مل جائے، وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں، اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں۔ اچھا اسپیکر صاحب، اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، انصاف۔ دیکھیں، یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی۔ انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی، قانون کی حکمرانی نہیں تھی، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا، چونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے۔ انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو۔ ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں، ابن خلدون نے کہا، لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ تو اسپیکر صاحب، یہ جو بیسس ہے قانون کی حکمرانی، یہ ہے بیسس ایک سوسائٹی کا۔ آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا، خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے۔ شیر شاہ سوری کے میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے، وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی۔ شیر شاہ سوری کی جو جاگیر اٹھے، شیر شاہ سوری ادھر سے کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جاگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا۔ جیسے ہی اسپیکر صاحب، جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھی ڈاکو کے، ان کو فارغ کیا، امن آ گیا۔ جیسے ہی امن آیا تو ارد گرد کی جتنی جاگیریں تھیں وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیر شاہ کے جاگیر میں آ گئے، کیونکہ وہاں امن تھا، وہاں خوشحالی آ گئی۔ ساروں کو دنیا میں ارد گرد ہو گیا کہ سب کو شیر شاہ سوری کا نام پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے دلی کی سلطنت دیکھ لیں، بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا، وہاں خوشحال تھا۔ علاؤ الدین خلجی، اس کے دورے میں خوشحالی تھی۔ جیسے ہی جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے، یعنی جنگل کا قانون آتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دیں جو خوشحال ہے اور ادھر قانون کی حکمرانی اور انصاف نہ ہو، اور ایک ملک مجھے بتا دیں جو غریب ہے جدھر انصاف ہو۔ یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے۔ اس کو میں آپ کو اور سپیل آؤٹ کر دیتا ہوں۔ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے ایک پینل بنائی، اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل۔ فیکٹ آئی پینل نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں پڑ رہے ہیں، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ان کی جو کنکلوژن ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے۔ وہ فیکٹ آئی پینل نے یہ کہا کہ غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں اور آف شور بینکس میں چلے جاتے ہیں۔
1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों का 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों पे चले जाते हैं। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ी तबाही आ रही है दुनिया में आने वाले दिनों में। ये जो आप देखते हैं, आप ये देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स अफ्रीका से जा रहे होते हैं वहां यूरोप के अंदर, उधर साउथ अमेरिका से अमेरिका में जा रहे होते हैं, गरीब होते हैं, बच्चे सारे उठा के डूब रहे होते हैं किश्तियों में, वो जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां अमीर हैं और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो गरीब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। स्पीकर साहब, जब एक मुल्क की तबाही आती है तो उसके अमीर, उसका वो बेचारे पटवारी और थानेदार और ये और सरकारी नौकर, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तबाही नहीं, मुल्क को तबाह नहीं करते। मुल्क को तबाह करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके वजीर, जब हम पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, तब वो मुल्क की तबाही आती है। जब ये जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है कि 1000 अरब डॉलर जो जा रहा है उनको गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में, ये कोई गरीब लोग तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये तो ताकतवर लोग पैसा चोरी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर को जो छूट दे देती है और कमजोर को पकड़ लेती है। कोई कौम ही नहीं तरक्की कर सकती। कोई मुझे दुनिया में बताएं, आप सारी दुनिया की तीसरी दुनिया, सारे अफ्रीकन रिपब्लिक्स देख लें, कितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिधर ये हो रहा है। और स्पीकर साहब, ये ही स्ट्रगल है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। मुझे भी अब कल मैं देख रहा हूं, कल आया जी के एक सिंध के एमएनए, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं, मैं कानून के ऊपर चला जाऊंगा? ये है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक सिविलाइज मुल्क के अंदर मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? जब अब आया तो शोर मच गया नैब के ऊपर। क्यों फर्क क्या हुआ कि पहली दफा नैब उन बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रही है, वो शोर मच गया सारा। भाई आपकी तो हुकूमत आई थी, चेंज कर देते उसको। तब क्यों वो ठीक था? क्योंकि वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डाल रही थी और इसलिए करप्शन भी कम नहीं हो रही थी। 20 साल से बैठी है। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया का मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती और वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखे वहां। और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें और हमारा नहीं और देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। सो स्पीकर साहब, जो दूसरा, जो आज से इतनी देर पहले जब हमने ये पार्टी शुरू की थी तो हमने जो इंसानियत और इंसाफ का रखा था, वो इसलिए था कि जब तक ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना इंसाफी की, ये जो कब्जा ग्रुप है ये सिम्टम्स हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्यों नहीं स्कैंडिनेविया के अंदर कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं जमीनों के कब्जे कर रहे वहां? क्योंकि इनकी पुष्ट पे बैठे होते हैं। जब ऊपर से करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक नॉन कब्जा, अभी लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छड़वाया, तो कहा गया जी कि ये देखें जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? हमें कौन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आजाद है आज। कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आजाद नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है? तो सारे आजाद हैं।
सो स्पीकर साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये जंग इस कौम ने जीतनी है। ताकतवर लोगों को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, अच्छा, और तीसरी चीज, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, खुददारी। स्पीकर साहब, जब से पाकिस्तान बना, हमारे अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारा लीडर अजीम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। वाह वाह। और जो हमारे जिसकी हम उम्मत है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेट करना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बैजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हर्कुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्परर था। दो सुपर पावर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। आप सोचें कि एक छोटा सा, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो और चाहे वो पर्शियन एम्परर हो। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखें, ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी। तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गए। देखिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है। स्पीकर साहब, मैं आज जो एक पीरियड, मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी भी होती थी वहां मेरे साथ। तो एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी जिंदगी में जो मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे जिल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूं। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि ये इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है। अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे।
ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ وہ جو پیریڈ وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے میری قوم سیکھے. قوم ایک انسان ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ جو ہم نے حماقت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو، کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں، وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی جب وہاں فیصلے کیے گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے. لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. $150 ارب اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی. انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا the most dangerous place in the world. تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے. ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا. اس نے کہا کہ we knew مشرف was vulnerable so we kept pushing him. وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے. اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا. کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا. اور یہاں رکی نہیں بات. قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا. القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے. اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں. ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں. چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں. اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے ادھر، جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی. وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا. میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا. یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے. وہ جو پیریڈ تھا اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر میرے سے کوئی پوچھے سب سے سیاہ وقت تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کئی دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے. اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے. دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں. میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہٰذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اسپیکر صاحب
اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی۔ ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر۔ اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن، اسپیکر صاحب، یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو۔ ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے؟ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں، اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی۔ اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے۔ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے۔ اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئی، ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی، انلائٹنڈ ماڈریشن۔ ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں۔ وہ ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن۔ اچھا، اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے۔ لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی، لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا۔ یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ دی کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنی شروع ہوگی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں۔ اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ دیکھیں، میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے شیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے
किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हमने जितनी और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र है अब आ गए हैं। लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह अब उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं, मैं उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूं। एक तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त पे, और हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है, यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये आपका मुल्क है। आपने देख लिया कि बाहर जाके जो भी दुनिया में आप बाहर चले जाए, अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने आज बड़ी एक तकलीफ थे, आज मैंने स्टोरी पढ़ी कनाडा के अंदर। एक तो पहले पाकिस्तानी खानदान को उन्होंने एक गाड़ी, एक उनका जो इंतहा पसंद था, उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब आज कल मैंने पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहां गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके, वो ये उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में। वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहां के रेसिस्ट हैं, तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहां रोजी कमाने आया था, अब मुझे खतरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियां यहां नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहां काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन ये जरूरी है आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको ये हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूं। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूं कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आएँ, बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स। मुझे बड़े फख्र से मैं कहता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो उस सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को अपील करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी कौम से, अब मैं ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये जो मैं कहना चाहता हूं कि देखें, जब एक मुल्क का सरबरा बाहर जाके दूसरे मुल्कों में मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है, ये मेरी 3 साल में 2 महीने कम जो अभी पीरियड गुजरा है, सबसे मुश्किल पीरियड होता है कि आप लोगों से जाके कर्जे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुल्क के लिए। ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहे हैं, वो कौम की क्या हैसियत है? तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि देखें, आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूं। शौकत हरम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, 2 हॉस्पिटल बन चुका, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं हैं दुनिया में जितने ये हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? अभी मेरे सारे MNS बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं
کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے اور ہاؤس اور اس کے میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کم کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی. لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں, جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں, خراج دیتے ہیں, تو ٹیکس یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب پورا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم FBR کو ٹھیک کریں گے کہ FBR میں ہراسمنٹ کم جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں, ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں, تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں, جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ سٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں. 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل. ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی FBR کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی, جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا, ابھی بھی ہم IMF پروگرام میں ہیں, انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور GST لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے, تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے اب سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے. میں آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال, لوگوں کو اٹھا لینا, ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ BJP کی حکومت آئی ہے, یہ جو RSS کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں, ان کو ڈرایا دھمکایا, لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے, ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز, کسی قسم کی, جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی,
जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे तब तक कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले की तरफ से की गई गैर मामूली मेहनत की तारीफ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बजट की मंजूरी पर हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। कोरोना वायरस का पूरी दुनिया की मईशत पर असर पड़ा, अल्लाह ताला ने हमें कोरोना के दौरान बचाया। एग्रीकल्चर सेक्टर और तामीराती सेक्टर को जल्द खोलने का फैसला किया। स्मार्ट लॉकडाउन से मईशत और कमज़ोर तबके को हमने बचाया। इस बार गंदम, चावल और मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई। हम हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, रहिएगा हमारे साथ।